الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ کچھ کام ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی برائی دیکھتے ہوئے کہ ان کی برائی کو مد نظر رکھتے ہوئے انسانوں کے لیے حرام کام قرار دیے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کوئی کام ایسا حرام نہیں قرار دیا گیا جس میں انسانوں کے لیے برائی نہ ہو، یعنی اگر کوئی برائی موجود تھی تو اس مصلحت کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے وہ کام حرام قرار دیا ہے۔ تو ان حرام کاموں کے بارے میں پتہ ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہم خود اور اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو ان حرام کاموں میں شمولیت سے ان سے آلودہ ہونے سے بچائیں۔ تو آج کے یہ کورس جس کا آغاز کیا جا رہا ہے کہ اس میں ہم سب سے پہلے محرمات یعنی حرام کاموں کے جو اہم ترین ان میں سے ہیں ان کا مطالعہ کریں گے، اور اس کے بعد جو کورس ہوگا اس میں واجبات یعنی وہ اہم ترین کام جو کہ اللہ نے جن کا کرنا لازمی قرار دیا ہے ان کو واجبات کہتے ہیں، کہ ان کا بعد والے سیشن میں مطالعہ کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے کہ گناہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو کہتے ہیں، اور تقوی ان گناہوں سے بچنے، ان گناہوں سے پرہیزگاری کا نام ہے۔ تو تقوی جو ہے وہ لفظ وقایا سے بنا ہے کہ جس کا معنی ہوتا ہے حفاظت اور پرہیزگاری، کہ شرعی اصطلاح میں کہ خود کو ہر اس چیز سے روکنا جو انسان کی آخرت کے لیے نقصان دہ ہو، کہ اس کو تقوی کہتے ہیں، کہ وہ انسان متقی ہے، یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی منع کردہ چیزوں سے بچنا، اس کا نام تقوی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب تقوی کے معنی دریافت کیے گئے تو آپ نے فرمایا کہ جہاں حکم خدا ہے وہاں اپنا سر جھکا دو، یعنی اس بات کو مان لو، اس بات کو تسلیم کر لو، اور جہاں پہ اللہ نے منع کیا ہے وہاں سے دور رہو، اس بات سے باز رہو۔ تو ان دو چیزوں کا نام تقوی ہے۔ تو روزے کا مقصد، کہ روزے کا جو معنوی مقصد ہے کہ ظاہری طور پہ تو بھوک اور پیاس اور چند چیزیں ہیں جن کا پرہیز کرنا ہوتا ہے، جن سے رکنا ہوتا ہے، لیکن معنوی طور پہ، روحانی طور پہ، کہ دل کے اعتبار سے روزے کا مطلب گناہوں سے بچنا اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کا بجا لانا ہے، یعنی تقوی کا حصول ہے۔ تو تقوی کی جو دوسری قسم ہے کہ حرام چیزوں سے بچنا، یعنی جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان کو چھوڑ دینا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اور منع کی ہوئی باتوں سے اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب اس کا موجب بنتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا غصہ انسان کے نصیب میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اس لیے حرام بندے کا وہ عمل ہے کہ جس کے ارتکاب سے وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے، کہ اللہ نے حرام کاموں پہ سزا دینے کا، عذاب دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس لیے حرام کاموں سے بچنا بہت ضروری ہے،
اور اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اللہ کے جو ناپسندیدہ کام ہیں جنہیں مکروہات کہتے ہیں کہ ان سے بھی جس حد تک ممکن ہو انسان ان کو ترک کرے، اور مکروہ وہ عمل ہے جس کا نہ کرنا بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو پسندیدہ اعمال ہیں، مستحبات اور واجبات، ان کو ادا کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ اور نیک بندہ بنتا ہے اور متقی بندہ بنتا ہے۔ تو پہلے اپنے دل کو اس بات پہ پکا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی تمام چیزوں سے بچنا زندگی میں وہ لازمی ہے۔ یہ زندگی عارضی ہے، چند دنوں کی محتاج ہے۔ اس اس کے بعد ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو زندگی کے ان چند دنوں میں اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا انسان کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا اور اسے جنت کا حقدار بنا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ صرف پرہیزگاروں سے اعمال قبول کرتا ہے۔ قرآن میں آیت آتی ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ تو صرف پرہیزگاروں سے، وہ لوگ جو گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، ان کے اعمال قبول کرتا ہے۔ کہ اگر کوئی نیک اعمال بھی کر رہا ہے اور برے اعمال بھی کر رہا ہے تو اس کے نیک اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے جب تک وہ اپنے برے اعمال یعنی حرام کاموں کو نہیں چھوڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا کے منظور ہونے کے لیے پرہیزگار شخص کی مختصر سی دعا ہی کافی ہے، جس طرح کھانے کو خوش ذائقہ بنانے کے لیے تھوڑا سا نمک کافی ہے، کیونکہ گناہ تو اچھے اعمال کو زائل کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، جبکہ نیکی اگر تھوڑی سی بھی ہو تو نیکی انسان کے اعمال کے قبولیت کا باعث بنتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ لقمہ حرام کا نہ کھانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی خوشنودی کے لیے 2000 رکعت مستحبی نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی حرام کا لقمہ کھانا گناہ کا کام ہے، حرام کا کام ہے، تو اس کو نہ کھانا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اس بات کو چھوڑ دینا، اس بات کو ترک کر دینا اللہ کے نزدیک اتنا پسندیدہ ہے کہ 2000 رکعت مستحبی وہ پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ 1 درہم اگر اس کے مالک کو واپس کر دیا جائے جو اس سے چھین لیا گیا تھا تو خداوند عالم کے نزدیک 70 حج مقبول کے برابر ہے۔ یعنی اگر کسی کا کوئی حق ہے، کسی کے حق کا کوئی پیسہ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے تو اس کے مالک کو وہ پیسہ لوٹا دینا 70 مرتبہ قبول شدہ حج سے بھی زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ اور اگر وہ درم دبا لیا جائے، کہ وہ ہڑپ کر لیا جائے، کہ وہ حرام کام کر لیا جائے تو پھر عبادتیں قبول نہیں ہوتی اور نہ ہی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وہ قبولیت دعا کے راستے میں بھی گناہ رکاوٹ بن جاتے ہیں اور قبولیت عبادت کی راہ میں بھی گناہ رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھے اعمال کو بجا لانے کی کوشش زیادہ کرو، اگر نیک اعمال نہ بجا لا سکو تو کم از کم نافرمانی نہ کرو، کیونکہ اگر کوئی عمارت کی بنیاد رکھے اور اسے خراب نہ کرے تو اگرچہ کام کی رفتار کم بھی ہو تو عمارت یقیناً بلند ہوتی ہے۔
لیکن اگر وہ شخص عمارت کی بنیاد رکھ دے اور ساتھ ساتھ خراب بھی کرتا رہے تو اس عمارت کی دیوار ہو سکتا ہے کہ کبھی بھی بلند نہ ہو، کبھی بھی تعمیر نہ ہو۔ یعنی اس طرح نہ کرو کہ اپنے اعمال وہ بجا لاتے رہو اور ان کو تباہ بھی کرتے رہو۔ کہ قرآن میں ایک مثال دی جاتی ہے کہ ایک عورت دن کو سوت کا دھاگا بناتی تھی اور رات کو اسے ادھیڑ دیتی تھی، رات کو اس کو ضائع کر دیتی تھی۔ تو ایسا اپنا عمل نہ اختیار کرو کہ نیک اعمال کا ثواب حاصل کرو اور پھر گناہوں کے ذریعے اسے برباد کر دو یا اسے ختم کر دو۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی سبحان اللہ کہے تو خداوند عالم اس کے لیے بہشت میں ایک درخت لگاتا ہے۔ اور یہ سنتے ہی قریش کا ایک شخص کھڑا ہو گیا اور عرض کیا، اگر ایسا ہے تو ہمارے لیے بہشت میں بہت سے درخت ہوں گے۔ حضرت نے فرمایا، ہاں، لیکن اس چیز سے ڈرنا کہ تم یہاں سے اس کے لیے آگ بھیج کر کہیں سب کو جلا کر راکھ نہ کر دو۔ یعنی گناہ آگ کی مانند ہیں کہ اگر نیکیاں وہ بہشت میں درخت لگانے کی مانند ہیں تو گناہ جو ہے وہ ان درختوں کو آگ لگانے کے برابر ہیں۔ اگر نیکیاں جنت میں محل تعمیر کرنے کے برابر ہیں تو گناہ ان محلوں کو تباہ و برباد کرنے کے برابر ہے۔ اس لیے گناہوں سے بچنا انتہائی ضروری ہے تاکہ ہمارے نیک اعمال محفوظ ہو جائیں اور قیامت میں ہمارے کام آ سکیں۔ کہ مثلاً ایک حدیث میں آتا ہے کہ حسد ایمان کو کھا کر نابود کر دیتا ہے جیسا کہ آگ لکڑی کو۔ تو اگر دل میں حسد کی بیماری ہے تو حسد کا گناہ اس کے ایمان کو ہی ختم کر دے گا۔ تو ایسے شخص کی شفاعت بھی نہیں ہو سکتی کہ جب ایمان ہی نہیں ہوگا تو شفاعت کا حقدار یا توبہ کا حقدار وہ کیسے بن سکتا ہے۔ قیامت کے دن ایسی قومیں بھی ہوں گی جن کے نامہ اعمال تہامہ کے پہاڑوں کی طرح وزنی ہوں گے، یعنی اتنے زیادہ ان کے نیک اعمال ہوں گے کہ پہاڑوں سے بھی زیادہ ان کا وزن ہوگا۔ باوجود اس کے حکم ہوگا کہ انہیں آتش جہنم میں جھونک دیا جائے، کہ انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے۔ یہ سن کر کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ لوگ نماز گزار نہیں تھے؟ فرمایا، ہاں، نماز پڑھتے تھے اور روزہ رکھتے تھے اور رات کا کچھ حصہ عبادت میں گزارتے تھے، لیکن جب بھی ان کو دنیا کی کوئی چیز ملتی تو اس پر بے تحاشا ٹوٹ پڑتے تھے، یعنی حلال و حرام میں فرق نہ رکھتے تھے۔ تو اگر حلال و حرام کا فرق نہ رکھا جائے تو پھر عبادتوں کا کوئی ثواب نہیں ملتا، پھر نمازیں اور روزے اور عبادتیں اور رات کی شب بیداریاں وہ بیکار ہو جاتی ہیں۔ اس لیے گناہوں سے بچنا نیکیاں کرنے سے بھی زیادہ اہم ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اور کہو کہ میرے گھروں میں سے کسی گھر مسجد میں داخل نہ ہونا اس حالت میں کہ میرے بندوں میں سے کسی بندے کا حق تمہارے ذمہ ہو۔ اس حالت میں اگر وہ نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو میں اس پر لعنت کرتا رہوں گا جب تک کہ وہ حق اس کے مالک کو واپس نہ کر دے۔ یعنی اسلام میں ایسی نیکیوں کا کوئی تصور نہیں ہے کہ کسی کا حق چھین لیا جائے اور اس کے بعد مسجد میں کھڑے ہو کے کئی رکعت نماز ادا کی جائے اور لوگوں کے سامنے اپنے نیک ہونے کا اظہار کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس قسم کی نیکیوں کو
नेकी ही तसव्वुर नहीं करता, बल्कि जब तक गुनाहों को पहले ख़त्म ना किया जाए, हकूक़ नास को, लोगों के हकूक़ को पहले अदा ना किया जाए, उतने तक आमाल सालिया की बारी नहीं आती। आमाल सालिया, नेक अमाल कबूल नहीं होते। इसलिए लोगों के हक़ का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है, और गुनाहों से बचना भी नेकी करने से भी ज़्यादा ज़रूरी है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का एक फ़रिश्ता हर रात बैतुल मक़दस से आवाज़ बुलंद करता है, जो कोई हराम खाता है खुदा उसका कोई अमल कबूल नहीं करता, खा वाजिब हो या मुस्तहब हो। यानी सिर्फ़ गुनाहों से बचकर ही, सिर्फ़ परहेज़गारी से ही अमल कबूल होता है। अगर कोई शख्स नेक अमल बदस्तूर किए जा रहा है लेकिन परहेज़गार नहीं है, तो उसका अमल अल्लाह ताला के यहाँ कबूल नहीं होता। एक और हदीस में आता है कि अगर तुम नमाज में इस तरह खड़े रहो जिस तरह ज़मीन में गड़ी हुई मेख, और इस कदर रोज़ा रखो कि सूखी हुई लकड़ी की तरह कमज़ोर हो जाओ, और कमान की तरह तुम्हारी कमर इबादत की वजह से झुक जाए, फिर भी खुदा ताला तुमसे कोई अमल कबूल नहीं करता जब तक तुम्हारे पास गुनाहों से बाज रखने वाला ज़ुहद व तक़वा ना हो। यानी जब तक गुनाहों से इंसान बाज न रहे तो जितनी मर्ज़ी इबादत करे, जितने मर्ज़ी नमाज़ें पढ़े, जितनी मर्ज़ी है रोज़े रखे, जितनी मर्ज़ी है और इबादतें करे, उतने तक इबादतें कबूल नहीं होंगी जब तक वो पहले अपने गुनाहों को नहीं छोड़ेगा, जब तक वो गुनाहों से ज़ुहद व तक़वा इख्तियार नहीं करेगा, उतने तक उस शख्स की तौबा कबूल नहीं होगी, उस शख्स से नेक आमाल कबूल नहीं होंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का गुज़र एक शख्स की तरफ से हुआ जो उनके असहाब में से था। वो सजदे की हालत में था। फिर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने काम से फारिग होकर वापस आए, तब भी उसे सजदे में ही देखा। तो आपने फरमाया, अगर तुम्हारी हाजत बराबरी मेरे इख्तियार में होती, यानी मेरे इख्तियार में तुम्हारी दुआ का कबूल करना होता, तो मैं तुम्हारी हाजत पूरी करता। खुदावंद ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल की कि अगर ये शख्स मेरे लिए इतने सजदे करे कि इसकी गर्दन कट जाए, फिर भी मैं इसके अमाल कबूल नहीं करूँगा, यहाँ तक कि वो चीज़ जो मुझे नापसंद है उससे ये अपना रुख ना फेरे, और वो चीज़ जो मुझे पसंद है उसे बजा ना लाए, यानी गुनाहों से परहेज़ करे और इबादत को बजा लाए, वाजिबात को बजा लाए, तो तब इसकी तौबा कबूल होगी, इसकी हाजत कबूल होगी। वरना मेरी मर्ज़ी के बग़ैर अगर अपनी मर्ज़ी से इबादत करेगा तो वो कबूलियत का बायस नहीं होगी। अल्लाह ताला की मर्ज़ी गुनाहों से बचने में है, क्योंकि गुनाह दुआ की कबूलियत को रोक देते हैं। एक और हदीस में इरशाद होता है कि गुनाहों से परहेज़ करना दीन की बुनियाद है, इसलिए गुनाह से इज्तनाब करो ताकि सबसे ज़्यादा इबादत गुज़ार और मुत्तकी बन जाओ, और सख्ती के साथ अपने आप को तक़वा से मुज़य्यन करने का एहतमाम करो। यानी इसमें अपने लिए वो सुस्ती ना दिखाओ कि तक़वा इख्तियार करने में अपने लिए वो कोई नरमी के रास्ते ना ढूंढो, बल्कि तक़वा के लिए वो जितनी अपनी ताकत सर्फ कर सकते हो, जितनी अपनी कोशिश कर सकते हो कि जितनी किसी अच्छी चीज़ के हासिल करने में ज़्यादा कोशिश
اور زیادہ قوت لگانے کا فائدہ ہے تو وہ تقوی کے حصول میں ہے، وہ گناہوں سے دور رہنے کے حصول میں ہے۔ تو اس لیے اپنی جوانی کی قوتوں کو، اپنے جسم، اپنے ذہن اور اپنی روح کی قوتوں کو گناہوں سے دوری کے لیے استعمال کرو، کہ اپنی کنسنٹریشن کا فوکس، اپنی دماغی توانائیوں کا فوکس کہ گناہوں سے دوری حاصل کرنے میں کرو، گناہوں کو اپنے سے دور کرنے میں کرو، کہ اسی سے اعلیٰ درجات نصیب ہوتے ہیں۔ تقوی کے بغیر کوئی عمل بجا نہ لاؤ، ورنہ وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ جس کے ساتھ تقوی ہو، اگرچہ عمل مقدار میں کم ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا صرف پرہیزگاروں کے اعمال قبول کرتا ہے، کہ خدا گناہ گاروں کے اعمال قبول نہیں کرتا، کہ یہ اللہ نے اپنی سنتوں میں سے ایک سنت ہے جو قرآن و حدیث میں بیان کی ہے، کہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق استوار کریں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، سلمان بن خالد راوی کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس قول خدا کے بارے میں پوچھا کہ ہم نے قصد کیا اس عمل کا جو خوبصورت شکل میں ہے، پھر اس عمل کو ذروں کی طرح ہوا میں بکھیر دیتے ہیں، ہبا منصورا، کہ عمل کو ہوا میں بکھیرنے سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت نے فرمایا، خدا کی قسم، اگرچہ ان کے اعمال مصری کپڑوں کی مانند زیادہ سفید اور چمکدار بھی ہوں گے، مگر جب ان کے سامنے گناہ اور حرام نمودار ہوتا ہے تو وہ اسے چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کے جو نیک اعمال ہیں وہ ذرہ ذرہ ہو کر ہوا میں بکھر جاتے ہیں، یعنی ضائع ہو جاتے ہیں۔ یعنی حرام اور گناہ جو ہے انسان کے نیک اعمال کو ذروں کی طرح بکھیر دیتا ہے اور ان کے وجود کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ حضرت صادق آل محمد علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی اور فرمایا، یقیناً میرا بندہ میرے نزدیک نہیں ہو سکتا مگر میری پسندیدہ 3 چیزوں کے بغیر۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی، میرے پالنے والے وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، وہ 3 چیزیں دنیا میں زہد سے کام اور گناہوں سے پرہیز کرنا اور میرے خوف سے گریہ کرنا ہے، رونا ہے۔ یعنی دنیا میں زہد سے کام، کہ دنیا کی چیزوں کو کم استعمال کرنا، گناہوں سے پرہیز کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے خوف میں رونا ہے۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار، جو یہ چیزیں بجا لایا اس کے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ فرمایا، دنیا میں زہد سے کام لینے والوں کے لیے بہشت ہوگی، اور میرے ڈر سے گریہ کرنے والوں کے لیے ایسا بلند مقام ہوگا جہاں ان کے علاوہ اور کسی کو ٹھہرنے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ لیکن میری نافرمانی سے پرہیز کرنے والوں کے لیے بے شک تمام مخلوق کے اعمال کی باز پرس ہوگی، مگر ان کے اعمال و حساب و کتاب نہیں ہوگا، اور وہ بغیر حساب و کتاب کے بہشت میں داخل ہوں گے۔ تو گناہ نہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہونے کا وعدہ فرمایا ہے۔ کہ قرآن میں آتا ہے کہ اگر ان میں سے تم گناہان کبیرہ سے بچتے رہے تو ہم تمہارے
صغیرہ یعنی چھوٹے گناہوں سے بھی درگزر کریں گے، انہیں معاف کریں گے اور تم کو بہت اچھی عزت کی جگہ پہنچا دیں گے، اور تمہارے بڑے گناہوں سے اجتناب کرنا تمہارے چھوٹے گناہوں کا کفارہ قرار دیا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اگر کوئی بڑے گناہوں سے ہی بچ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہوں کو، چھوٹے گناہوں کو بخش کر اسے جنت میں ایک کرامت کے مقام میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ دن میں 5 مرتبہ واجب نماز بجا لائے، رمضان مبارک کا روزہ رکھے اور گناہان کبیرہ سے دوری اختیار کر لے، مگر یہ کہ بہشت کے دروازے اس کے سامنے کھولے جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ نے گزشتہ آیت مبارک کی تلاوت فرمائی۔ تفسیر منہاج الصادقین۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے بارے میں ارشاد ہے کہ میری شفاعت میری امت کے گناہان کبیرہ کے مرتکب افراد کے لیے ذخیرہ کی گئی ہے، اور ایک دوسری حدیث میں آیا ہے، میری شفاعت میری امت کے گناہان کبیرہ بجا لانے والوں کے لیے مخصوص ہے، لیکن گناہان کبیرہ کے ترک کرنے والوں یعنی نیکوکاروں سے کوئی مواخذہ اور حساب کتاب بھی نہیں ہوگا۔ تو حضرت امیر المومنین سے کسی نے موت کی تعریف پوچھی تو آپ نے فرمایا، تم عالم اور باخبر ہستی کے پاس آئے ہو، اب سنو، 3 میں سے ایک حالت میں انسان کی موت واقع ہوتی ہے، یا اسے ابدی ہمیشہ ہمیشہ کی نعمت کی خوشخبری دی جاتی ہے، یا ابدی عذاب کا وعدہ سنایا جاتا ہے، یا وہ ہمیشہ کے لیے وحشت اور خوف میں مبتلا رہتا ہے اور اس کا کام غیر یقینی اور تردد کی حالت میں ہوتا ہے اور پتہ نہیں چلتا کہ وہ کس قسم کی موت سے دوچار ہوتا ہے، کہ یہ غیر یقینی حالت گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے کہ اگر انسان گناہ نہ کرے تو اسے ہمیشہ ابدی نعمت کی خوشخبری دی جائے گی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ہرگز کسی گناہ کو چھوٹا اور حقیر تصور نہ کرو اور بڑے گناہوں سے پرہیز کرو، کیونکہ قیامت کے دن جب بندہ اپنے گناہ پر نظر کرے گا تو بے اختیار اس کی آنکھوں سے خون اور پیپ کے آنسو بہیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ قیامت وہ دن ہے کہ ہر ایک اپنے نیک و بد اعمال اپنے سامنے پائے گا اور آرزو کرے گا کہ خود اس کے اور گناہوں کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہو جائے، اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے منقول ہے کہ فرمایا، بے شک بندے کے ہر ایک گناہ کی سزا میں اسے 100 سال جہنم میں قید رکھا جائے گا۔ تو اگر گناہوں کے لیے شفاعت بھی ہوگی تو شفاعت سے پہلے اس کو جہنم میں اپنی سزا کاٹ کے آنا پڑے گا، اور اس کے بعد بھی اگر وہ شفاعت کے قابل ہوا تو وہ اسے شفاعت نصیب ہوگی، لیکن اگر وہ گناہوں میں بہت آگے بڑھ گیا تو اس کے لیے شفاعت بھی نہیں نصیب ہوگی۔ اور شفاعت اور توبہ ان دونوں کے دروازے گناہ گاروں کے لیے کھلے ہوئے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ گناہوں پہ مزید جرأت کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہوں سے دوبارہ نیکیوں کی طرف پلٹ آئیں اور نیکیاں بجا لائیں۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہماری شفاعت ان لوگوں کو نہیں ملتی جنہوں نے نماز کو حقیر سمجھا
اور نماز کو وقت پہ اول وقت میں ادا نہ کرنا نماز کو حقیر سمجھنے کے برابر ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، جو کوئی نماز کو حقیر شمار کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں، اللہ کی قسم وہ مجھ سے نہیں، اللہ کی قسم وہ حوض کوثر پر میرے نزدیک نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس طرح ان احادیث میں مختلف طریقے سے گناہوں کے برا ہونے اور ان سے نجات کے لیے زور دیا گیا ہے، اور آئندہ ایک ایک کر کے گناہ کبیرہ کا بیان آئے گا اور ان کے برے اثرات اور انہیں چھوڑنے کے طریقوں کے بارے میں مختلف جو روایات ہیں اور جو آیات قرآن ان سے متعلق ہیں ان کا بیان کیا جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب میں اس طرح کرتا ہوں کہ